الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور دوسری نشست ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم چند چیزیں جانیں گے، جس میں سب سے پہلی چیز معجزہ کیسے کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، دادا، پردادا، اور یہ سلسلہ کہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو سماعت کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کیا ایسی تبدیلیاں، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کے طور پر لوگوں نے باقاعدہ طور پر نوٹ کی، مشاہدہ کی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ضرور بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا ہے آج کا وہ سلسلہ نسب ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے، وہ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے اور آپ کا بھی نسب ہے، لیکن ہمیں اپنے دادا اور پردادا کے بعد جا کر جو ہے وہ اپنا سلسلہ نسب یاد نہیں ہے، لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین پر، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کو بھی یاد رکھا۔ ذرا سنیے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ والد ماجد کی طرف سے یہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں وہ ان کا نام حضرت عبداللہ، اور ان کے بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب اور بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ مبارکہ کا جو آپ کا نسب بیان کیا جاتا ہے، وہ تقریباً 7 سلسلوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مبارکہ کا سلسلہ یہ ایک ہو جاتا ہے 7 سلسلوں کے بعد، تو وہ بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی پھر والدہ حضرت آمنہ اور بنت وہب بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور بن مرہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مبارک اور والدہ مبارکہ کا تقریباً 7 سلسلوں کے بعد ایک نسب ہو جاتا ہے۔ جب بعض روایات میں کہتے ہیں کہ جو عدنان تک جہاں تک نسب ختم ہوتا ہے، یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب سنا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبوت سے پہلے اگر نبی سے کوئی چیز صادر ہو، خلاف عادت ہو، فرض کریں کہ حضرت آمنہ جہاں جاتی اور وہاں پر جو ہے وہ سایہ آ جاتا، سائبان آ جاتا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والدہ مبارکہ کے پیٹ میں ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ مشاہدے ہو رہے ہیں، تو نبی سے اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ ارہاس، الف را ہا الف صاد، ارہاس۔ اور وہی اگر نبی سے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی خلاف عادت، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ چاند کو اپنی انگلی کے اشارے پر گھمایا کرتے تھے، روایات موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ آپ درختوں کو بلاتے تو درخت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دیتے، تو یہ معجزے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی سے پہلے نبی کی اعلان نبوت سے پہلے جو چیز صادر ہو، خلاف عادت ہو، پریشان کرنے والی ہو، عقل میں نہ آنے والی ہو، اسے ارہاس کہتے ہیں، اور اگر وہ اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ قریب مائک کیا ہوا اب صحیح؟ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے وہ میرے اور آپ کے خاندان کی طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاندان بھی اللہ نے باکمال عطا فرمایا ہے۔ اگر خاندان یا خاندان کی شرافت اور اکرام کی بات کی جائے تو آئیے ذرا میں اور آپ سنتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس قدر اللہ نے برکات رکھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اوپر والوں کو برکتیں ملی۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر والد جو ہے وہ عالم ہے تو اس کی برکتیں اولاد کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کے پرداداؤں کے اوپر اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت ابو سفیان جب یہ ایمان نہیں لائے تھے اور یہ بادشاہ ہرکل کے دربار میں جب پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جو نبی ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے
تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو خاندان ہے وہ عالی خاندان ہے، یعنی دشمن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اس قدر دشمنی تھی کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع مل جاتا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچا دیتے۔ لیکن ہرقل بادشاہ کے سامنے یہ حضرت ابو سفیان جو کہ ایمان ابھی نہیں لائے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ نبی آخر الزمان ہیں، وہ اعلیٰ خاندان والے ہیں، ان کے خاندان میں شک و شبہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی ایسے لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں نہیں تھے، اتباع میں نہیں تھے، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی شرافت کا اقرار کیا۔ تو اسی طرح مسلم شریف کی حدیث شریف بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں مجھ نبی کو چنا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قریش یہ کیا ہے، اس کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات گوناگون خصوصیات کے مالک ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل اور کمال پر چاند ستارے بن کر رہ گئے۔ انہی میں سے ایک نام فہر بن مالک کا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کے والد ہیں، اور انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کا نام؟ قریش بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور اصل جو نام ہے ان کا فہر بن مالک ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے۔ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، اور وہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر، سمندر کے رہنے والے تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے، اور اس جانور کا نام قریش ہے۔ کیا ہے؟ قریش ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت فہر بن مالک جو تھے یہ عرب کے تمام قبیلوں پر غالب تھے، تو اسی لیے تمام عرب والے انہیں قریش کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام قبیلوں پر جو غالب ہو اسے قریش کہا جاتا ہے۔ اس کی نسبت یہ بتائی کہ سمندر میں ایک جانور ہے جو تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے اور ان پر حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح ہاشم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں۔ ان کا جو نام تھا وہ عمر تھا۔ کیا نام تھا؟ عمر۔ اور یہ بےحد سخی آدمی تھے، اور اتنے درجے کے اعلیٰ مہمان تھے کہ ایک سال عرب میں قحط سالی ہو گئی، اور قحط سالی اتنی شدید ہوئی کہ لوگ جو ہے نا وہ بھوکے پیاسے تڑپنے لگے۔ تو یہ جو حضرت ہاشم ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے روپے نکالے اور باقاعدہ طور پر سوکھی روٹیاں خریدی اور ان کو تر کر کے لوگوں کو کھلانا شروع کیا۔ اس کی چوری بنائی۔ کیا کیا؟ اس کی چوری بنائی اور لوگوں کو کھلانا شروع کیا۔ تبھی سے آپ کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا، اور ہاشم کا معنی روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ ہاشم کا کیا معنی ہے؟ روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ تو آپ کو، حالانکہ آپ کا نام عمر ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ عمر، لیکن آپ نے اس قدر امت کی خیرخواہی کی یا اس قدر لوگوں کی، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کیا کہ اس سال قحط سالی کے اندر آپ نے لوگوں کو روٹیاں، خشک روٹیاں خرید کر گیلا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو لوگوں نے مشہور کر دیا ہاشم۔ کیا مشہور کر دیا؟ ہاشم، جبکہ آپ کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا۔ تو کس قدر فضیلت و اکرام پایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کے واقعات ہیں، پردادا ہیں آپ کے۔ اور اسی طرح ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے بارے میں چند چیزیں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نام ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے، اور یہ بڑے ہی نیک اور نفیس آدمی تھے۔ غار حرا میں یہ جایا کرتے تھے اور پانی وغیرہ لے جا کر وہاں پر عبادات اور اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نمازیں فرض کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے گئے تو تب امت پر نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے صرف خیال ہوتا تھا، وہم ہوتا تھا، اور وہ پہاڑوں میں جا کر عبادات وغیرہ کیا کرتے تھے، اپنے پالنے والے یعنی خالق کی طرف اپنی توجہ کو رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المالک بھی انہی نیک شخصوں میں سے تھے، اور یہ غار حرا میں چلے جاتے، اور یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو تھے یہ رمضان کا اعتکاف بھی غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ابھی رمضان کوئی مطلب جو ہے وہ آیا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے روزے کی فرضیت نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب، یہ نیک نفیس آدمی تھے، اور غار حرا کے اندر اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ کئی دن وہاں رکا کرتے تھے، اور خالق کے دھیان میں یہ لگے رہا کرتے تھے۔ اور جب مکہ والوں کو کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، تو یہ سارے حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور کہتے کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ ایک سال ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، اور لوگ جو ہے وہ پانی کو ترسنے لگے، تو لوگوں نے سب نے مل کر
یہ فیصلہ کیا کہ ہم عبد المطلب کے پاس جائیں گے، وہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت پانی کی بہت کمی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ کچھ کرم کیجئے، آپ کچھ جو ہے وہ دعا کیجئے۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے آپ نے خاص دعا فرمائی، اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ تو یہ وہ نور محمدی کے برکات ہیں کہ جو آپ کے دادا تک کو جو ہے وہ باقاعدہ فیض یاب کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، پرندوں کو کھانا، مخلوق تو مخلوق لیکن ساتھ میں پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ کا ایک نام مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا بھی مشہور ہے آپ کا ایک نام۔ تو کس قدر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل و مناقب عطا فرمائے تھے۔ اب قصہ مختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جسے واقعہ فیل یا اصحاب فیل والا واقعہ جانا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 55 دن پہلے، کتنے 55 دن پہلے یہ ہاتھیوں کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اسے قرآن پاک میں بھی باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے، اور سورہ فیل کے نام سے ایک پوری سورت میں اور آپ نمازوں میں عموماً یا قرآن پاک میں بچے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ ابرہہ بادشاہ تھا، اور چونکہ وہ عیسائی تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ تمام لوگ گرجا گھر میں آئیں۔ مسلمان یہ جو کعبہ کی عبادت کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں اس کی زیارات کرتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہیں، ان کے یہ تمام طواف رک جانے چاہیے، اور چونکہ میں عیسائی ہوں اور میرا گرجا گھر ہونا چاہیے جس میں تمام لوگ آ جائیں۔ تو اس نے ایک بہت شاندار جو ہے وہ گرجا گھر تعمیر کیا، اور اس نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ میرے اس جو ہے نا وہ گرجا گھر کی طرف آؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ سے زیادہ عوام یا وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہاں سے ہٹ کر لوگ میرے اس گرجا گھر میں آ جائیں۔ تو مکہ کا ایک آدمی تھا، اسے بڑا غصہ آیا اور وہ فوراً گیا اور اس نے وہاں جا کے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پاخانہ، نجاست کر دی۔ اور جب ابرہہ کو یہ سنا اس نے کہ نجاست کر دی میرے گرجا گھر کے اندر، تو اس نے نعوذ باللہ یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب خانہ کعبہ کو توڑ کر اس کو درہم برہم کر دوں گا۔ اور اس نے اس واسطے سے ایک فوج تیار کی، ایک لشکر تیار کیا، اور باقاعدہ طور پر ہاتھیوں کی ایک پوری فوج تیار کر کے یہ وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ المکرمہ کے گرد پہنچا۔ اور اس کے ہاتھیوں کا جو اگلا جو رہنما تھا، ان تمام نے کیا کیا کہ مکہ کے تمام لوگوں کے جانوروں کو اپنے پاس جو ہے وہ قبضے کے طور پر رکھ لیا۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی روایات میں آتا ہے 200 جانور تقریباً حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، تو ابرہہ بادشاہ نے ان کو بھی لے لیا۔ چونکہ حضرت عبد المطلب جو تھے یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور یہاں کی خدمت وغیرہ یہ انہی کے سر تھی۔ تو ابرہہ بادشاہ نے کہا ہو سکتا ہے عبد المطلب آئیں میرے پاس، گڑ گڑائیں اور مجھ سے کوئی التجا کریں گے، مجھ سے کوئی درخواست کریں گے اور میرے سامنے تھوڑی سی گریہ زاری کریں گے، تو پھر میں سوچوں گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عبد المطلب جو تھے یہ آئے اور جیسے ہی ابرہہ بادشاہ کے سامنے آئے، تو ابرہہ بادشاہ کو دل کے اندر اس کے ایک اثر پڑا اور فوراً سے وہ اپنی سواری سے اتر کر نیچے جھک گیا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نور محمدی کی برکت تھی کہ اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آنے والا ایک سردار کے سامنے جھک گیا، جو کہ ایک خطے کا ایک مخصوص طبقے کا جو ہے وہ سردار ہے، اس کے سامنے جھک گیا اور فوراً سے اٹھ کر نیچے جھک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا اور کہا حضرت فرمائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے میرے جانور دے دو، میں صرف اس لیے آیا ہوں جو میرے جانور آپ نے قبضہ کیے ہیں وہ میرے جانور چھڑوا دو۔ تو اس نے کہا حضرت آپ تو بڑے شاندار آدمی لگ رہے تھے اور مجھے آپ سردار لگ رہے تھے اور آپ شکل و صورت سے بھی بڑے جو ہے وہ نفیس آدمی دکھتے ہیں، لیکن یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ آپ کو چاہیے آپ خانہ کعبہ کی بات کرو کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں عبادات کرتے ہیں، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تم یہ بات کرتے ہو کہ میرے جانور مجھے دے دو، یہ عجیب سی بات ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جانور ہیں، ان کی حفاظت میرا کام ہے، اور یہ رب کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا کام اس رب کا ہے، اس کی حفاظت کا کام اس رب کا ہے، وہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ابرہہ نے کہا چلو یہ بات ہے، اچھی بات ہو گئی، یہ سردار بھی ہٹ گیا، سب لوگوں کو جانور واپسی کر دیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب جو ہے نا ہم نعوذ باللہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کریں گے، اور اس نے فوج تیار کر لی۔ حضرت عبد المطلب جان چکے تھے کہ اب جو ہے وہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے فوراً سے لوگوں کو اعلان کیا کہ تمام لوگ پہاڑوں پر چڑھ جائیں، وادیوں پہ چلے جائیں، کوئی پناہ
میں چھپنے کے لیے جو ہے جگہ ہو وہاں پر لوگ چلے جائیں، کیونکہ اب اللہ کا جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے۔ اور آپ نے جب لوگوں کو اعلان کر دیا تو چند لوگوں کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ کہاں گئے؟ خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے آگے بڑھا اور یکایک یہاں پر پرندے نمودار ہوئے، سمندر کی طرف سے یہ پرندے آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک دائیں ہاتھ میں کنکری اور ایک بائیں ہاتھ میں اور ایک منہ میں کنکری تھی، اور وہ پرندے جو تھے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے اور انہوں نے وہاں سے کنکریوں کی برسات شروع کر دی۔ جب یہ برسات ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ صرف ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے اس مجاہد کے صرف سر کو نہیں بلکہ اس کے پورے جسم کو پھاڑتے ہوئے وہ کنکری ہاتھی کے پیٹ کو چاک کرتے ہوئے زمین میں کھڈا تک بنا دیا، یہاں تک روایات موجود ہیں۔ حالانکہ ایک پرندہ، ایک اگر چڑیا ہے وہ کیا اپنے منہ میں اٹھائے گی؟ آپ یہ بتائیے، وہ اپنے بساط کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق کوئی چیز اٹھائے گی؟ اگر وہ اٹھا لے گی زیادہ سے زیادہ ایک پتھر اٹھا لے گی، کنکریٹ کا ایک پتھر اٹھا لے گی، اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت عطا فرمائی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو پرندوں اور ابابیلوں کے ذریعے بھی اپنے دین کی مدد لے سکتا ہے۔ میں اور آپ اس کے دین کے مطلب ایسا نہیں کہ ہم اگر عبادات چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کے پاس بڑی مخلوق ہے، بڑی مخلوقات ہے اللہ کی عبادت کرنے والی۔ اگر میں اور آپ عبادت نہ کریں تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمام کی تمام مخلوق اس کی فرما بردار ہے سوائے انسان کے، کہ انسان کو اللہ نے جب عقل عطا فرما دی تو یہ باغی بن گیا اور اللہ کے حکم سے جو ہے وہ عدول کرنے والا بن گیا، جبکہ تمام مخلوق اس کے تابع ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درخت کا پتا بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکم کے فرما بردار رہتا ہے، جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو درخت اسے کاٹ پھینکتا ہے، یعنی وہ پتا ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ اور میں اور آپ کس قدر ذکر سے غافل ہیں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آئیے دوبارہ لوٹتے ہیں۔ تو یہ عبد المطلب نے جب یہ شان دیکھی اور یہ سارا معاملہ دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں حضرت عبد المطلب کی شان پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، کہ یہ جو کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کا باقاعدہ طور پر ظہور بھی ہوتا ہے۔ اور پھر یہودی یہ جان چکے تھے کہ اب ان کے جو ماتھے پر جو ہے وہ نور محمدی چمکتا ہے، کسی طریقے سے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ان کو ختم کیا جائے، اور یہ نبوت کا جو ایک چمکتا ستارہ ان کے پیشانی میں موجود ہے وہ ختم ہو گیا تو ہماری پھر راج ہی راج دنیا پر۔ تو قصہ مختصر یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ذکر قرآن پاک میں سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ کنز ایمان، فرماتے ہیں اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کو کیا حال کیا؟ ان کے داؤں یعنی ان کے مکر و فریب کو تباہی میں ڈال دیا، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں لشکر ان کنکر کے پتھروں سے مارے، تو انہیں چبائے ہوئے گھس جیسا بنا دیا۔ علماء لکھتے ہیں چبائے ہوا جیسے جس طرح لقمہ ہوتا ہے نا، لقمہ آپ روٹی کا نوالا لیں، بظاہر روٹی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس میں سے آپ جب نوالا توڑتے ہیں وہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، جب وہ آپ کے منہ میں جاتا ہے اور آپ کے دانت اس کو چباتے ہیں، چبانے کے بعد جب تھوک لگتا ہے، تھوک لگنے کے بعد ایک پیسٹ تیار ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ پیسٹ مراد ہے، یعنی ان کو اس قدر اللہ کے ان بھیجی ہوئی فوج نے مارا کہ گویا کہ وہ ایک چبایا ہوا لقمہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ چبایا ہوا لقمہ بن گئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے تقریباً 55 دن پہلے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کئی تبدیلیاں ہوئے ہیں، ان میں سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت عبد المطلب کی شرافت کا بڑھ جانا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں۔ اور چونکہ حضرت عبداللہ جو تھے یہ عبد المطلب کو بڑے پیارے تھے، لاڈلے تھے اور ان کی حفاظت یہ کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انہوں نے عبد المطلب نے ان کو شکار پر بھیجا حضرت عبداللہ کو، اور کہا کہ جائیں اور آپ جو ہے وہ شکار کر کر لے کر آئیں۔ آپ جنگل میں تشریف لے گئے، اور چونکہ ملک شام کے یہودی یہ جانتے تھے کہ ان کے پیشانی پر نور محمدی ہے تو اسی لیے انہیں ہمیں ختم کرنا ہے، تو انہوں نے پہلے بھی سازشیں کی، لیکن اس بار وہ باقاعدہ طور پر جتھا بنا کر حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن کیا اللہ کی شان دیکھتے ہیں کہ ایک سوار نادہان یعنی
نہ نظر آنے والے ایک ایسی فوج نمودار ہوئی کہ جو ان یہودیوں کو بھگا لے گئی، اور حضرت عبداللہ کی حفاظت اللہ نے فرما دی۔ یہیں پر موجود حضرت وہب بن مناف یعنی حضرت عبداللہ کے سسر ہونے والے سسر بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس قدر بہادر لڑکا اور اس قدر نیک اور نفیس لڑکا ہے، تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اس لڑکے سے کروں گا۔ تو یوں حضرت حضرت عبداللہ کے لیے بھی حضرت عبدالمطلب لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تمام خوبیاں اس لڑکی کے اندر موجود ہیں، تو لہٰذا یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور انہی کے جسم اثر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ صرف ایک حدیث برکت کے لیے اور اس کے بعد ختم۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء تین قسم کے علماء کرام پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو خاموش ہیں، اس مسئلے میں کچھ بتاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو، اللہ تعالیٰ حالوں کو جاننے والا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن علماء متاخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ایمان والے ہیں، اور باقاعدہ اس پر کئی احادیث گواہ ہیں اور شاہد ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین تھے وہ ایمان والے تھے۔ اور کیوں نہ ایمان والے ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے جسم اطہر سے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک جسموں کے ذریعے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، اور پاک رحموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کو بنایا۔ تو اگر ایمان کو ثابت نہ کیا جائے، چونکہ ایمان جو ہے نا وہ بندے کو پاک کرتا ہے، وہ بندے کو ظاہری پاکی بھی عطا فرماتا ہے اور باطنی پاکی بھی عطا فرماتا ہے، تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین گرامی جو ہے وہ ایمان والے ہیں۔ اسی پر ایک ذکر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے ایک درخت کی ٹہنی وہاں لگا دی، اور صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر یہ ٹہنی دوبارہ ہری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میرے والدین کو ایمان عطا فرمائے گا، اور اگر یہ ٹہنی خشک ہو گئی تو گویا کہ میرے والدین جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ ایک کسوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمائی۔ تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ درخت ہرا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہرا ہو گیا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ میرے والدین کو زندہ فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین گرامی باقاعدہ طور پر زندہ ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کی وفات ہوئی۔ تو اس حدیث کا چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو اس حدیث کو جو نقل کیا وہ روح البیان میں نقل کیا ہے۔ اگر کوئی بھائی ہمارا حوالہ دیکھنا چاہے تو باقاعدہ طور پر اس کا حوالہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، بولیے والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا باقاعدہ طور پر ایمان ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں سیرت رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ نے کتنی بہترین باتیں سیکھی، قریش ایک جانور کا نام، اور تمام جانوروں پر غالب آنے والا، ہاشم چوری کرنے والا، اور اس طرح کی کس قدر ایمان کو تازہ کرنے دینے والی باتیں میں نے اور آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سبھی کو سیرت کے بہترین ثمرات عطا فرمائے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں چیزیں بیان کر رہا ہوں، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ واقعہ تو رہ گیا تھا، یہ واقعہ تو ہوا نہیں، یہ تو واقعہ بیان نہیں کیا۔ جو میرے پاس ٹائم اویلیبل تھا وہ میں نے آپ کے ذمے پر لگا دیا، اور میں نے چاہا کہ ایک اچھا ایک سلسلہ محبت بھرا حضور کی آمد کے سلسلے میں اس سے بڑھ کر بہترین سلسلہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، تو میں نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کے حال پر رحم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔